السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ سورہ ضحیٰ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ ضحیٰ جو ہے یہ قرآن کے 30ویں پارے میں ہے اور قرآنی ترتیب جو ہے 93 ہے اور نزولی ترتیب 11 ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو صورت جس طریقے سے نازل ہوئی ہے وہ قرآن میں بھی اسی پوزیشن میں رکھی گئی ہو یہ ضروری نہیں ہے، یعنی جیسے جو صورت نازل ہوئی ہے ویسے ہی قرآن میں نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ترتیب کوئی اور ہے، کچھ اور ہے، اور نازل ہونے کی ترتیب کچھ اور ہے۔ تو سورہ ضحیٰ جو ہے قرآنی ترتیب کے حساب سے یہ 93 نمبر کی صورت ہے، لیکن یہ نازل کب ہوئی ہے؟ 11 نمبر پر ہے۔ جب نازل ہوئی تو اس کی جو نزولی ترتیب کہلائی وہ 11 ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت اس کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے نازل ہوئی، جگہ چاہے جو بھی ہو۔ تو جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں ہجرت فرمانے سے پہلے ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرما جانے کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورت کہتے ہیں، جگہ چاہے جو بھی ہو۔ یہاں پر دھیان دینے والی بات ہے کہ مکی صورت اس کو نہیں کہیں گے جو مکہ میں نازل ہوئی ہو، اور مدنی صورت اس کو نہیں کہیں گے جو مدینے میں نازل ہوئی ہو، بلکہ مکی صورت اس کو کہیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرما جانے سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرما لیا تب جو صورتیں نازل ہوئیں اس کو مدنی کہیں گے، اور جگہ چاہے جو بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ مدینہ ہی ہو۔ اس صورت میں 11 آیتیں ہیں، 165 حروف ہیں اور 40 الفاظ ہیں، اور اس کی تمام آیتیں جو ہیں وہ بوقت ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک ساتھ ساری آیتیں نازل ہو گئی ہیں۔ قرآن میں ایسی بہت ساری صورتیں ہیں جو تھوڑی تھوڑی آیتوں میں نازل ہوئی ہیں، لیکن سورہ ضحیٰ تمام 11 آیت جو ہیں اس کی وہ تمام سب ایک ہی وقت میں نازل ہو گئی ہیں۔ اب اس کا شان نزول دیکھیں گے۔ شان نزول میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ شان نزول جو ہے کسی صورت کا جو ہے کوئی صورت یا کوئی آیت جس وجہ سے نازل ہوتی ہے اس کا کیا ریزن رہا اس کے پیچھے، تو اس کو ہم لوگ اس صورت کا یا اس آیت کا شان نزول کہتے ہیں۔ تو سورہ ضحیٰ کے نازل ہونے کے پیچھے کیا ریزن ہے، اس کا کیا شان نزول ہے؟ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی بہت زیادہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رات تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے تھے، اور 3 سال کا زمانہ گزر گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اس پر نہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینے لگے، خاص طور پر ابو لہب کی بیوی جمیل جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینے لگی، کہنے لگی کہ دیکھو ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ ان کو یتیم کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے طعنے دینے لگے سب کفار مکہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہیں آ رہی تھی 3 سال سے۔ تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ تو پھر اسی وقت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وحی کی صورت میں، وحی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وحی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو نبیوں میں سے کسی نبی پر اترا ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس وقت یہ صورت جو ہے 11 آیتوں والی صورت سورہ ضحیٰ یہ لے کر کے نازل ہوئے۔ تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ تو یہ پورا پس منظر رہا سورہ ضحیٰ کے نازل ہونے کی۔ اب اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا ورد رکھے گا تو قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وہ مستحق ہوگا۔ مطلب یہ کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اپنی امتیوں کا۔ تو اگر کوئی اس کا ورد رکھتا ہے کثرت سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کی سفارش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم لوگ سورت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے پہلے ایک بات جان لیں کہ سورہ ضحیٰ سے لے کر کے سورہ ناس تک جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب کو پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد میں تکبیر کہنا جو ہے یہ سنت ہے، اور تکبیر کے الفاظ اس طریقے سے ہیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
تو یہ جو تکبیر ہے اس کو یا تو سورہ ضحیٰ سے لے کر کے سورہ ناس تک جتنی بھی صورتیں ہیں ان سے پہلے پڑھنا یا پھر ان صورتوں کے پڑھنے کے بعد پڑھنا، یہ تکبیر پڑھنا سنت ہے۔ اور تکبیر کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ہم لوگ سورت کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ اللہ کو تو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بات کی امپورٹنس کو سمجھانے کے لیے، بندوں کو اچھے سے سمجھ آئے اس بات کو سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ بات پر زور دینے کے لیے قسمیں کھاتا ہے۔ یعنی اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی انداز میں کلام کیا، جیسے ہم بچوں کے ساتھ کیسے بچہ بن کر بات کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حساب سے ہی اپنے کلام میں ہم لوگوں سے کلام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی، یعنی جب دھوپ پورا اچھے طریقے سے نکل جاتا ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، اور قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ آگے کی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آگے مطلب کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری آیت ہے واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ قرار پکڑے، یعنی کہ جب خوب رات ہو جائے تب اس کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے۔ تو پہلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جو ضحیٰ ہے اس سے مراد چاشت کی نماز ہے، جو ہے والضحیٰ تو اس سے مراد چاشت کی نماز بھی ہے۔ چاشت کی نماز جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چاشت کی نماز جو ہے 2 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ چاشت کی نماز کو اسی وجہ سے صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اس کے ذمے ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں وہ ایک صدقہ ادا کرے۔ تو جو صحابہ تھے ان میں سے جو غریب تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنے صدقے کون ادا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت کا معاملہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ مسجد میں اگر تھوک پڑا ہو تو اسے صاف کر دینا بھی صدقہ ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر مل لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا ان سب صدقات کے بدلے تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم 2 رکعت چاشت کی نماز اگر پڑھیں گے تو یعنی ہم نے جو ہے 360 جوڑ کے بدلے میں ہم نے صدقہ ادا کر دیا، سبحان اللہ۔ اس کی دوسری فضیلت ہے کہ اگر کوئی چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی ہو۔ تو یہاں پر یہ بات مطلب سمجھنی ضروری ہے کہ یہ جو فضیلتیں آتی ہیں نوافل کو لے کر کے تو اس کا اہتمام کرنے پر ہی ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوگی، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، مطلب اس کی پابندی کرنے پر بھی اس کی جو نوافل کی فضیلت ہے تبھی ہمیں حاصل ہوگی۔ دوسرا ہے واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ قرار پکڑے، یعنی خوب جو ہے رات پوری اچھی طریقے سے ہو جائے، جب اندھیرا پورا چھا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر رات کی قسم کھائی ہے، اسی وجہ سے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب سورج چھپ جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے نہ نکالو، کیونکہ شیطانی قوت جو ہے اس وقت حرکت میں آ جاتی، یعنی مغرب سے جب سورج چھپ جائے یعنی مغرب سے بچوں کو جو ہے وہ باہر نہیں نکالنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطانی قوت جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے اور بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تیسری آیت ہے ما ودعک ربک وما قلا،
اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے، آپ سے تھکا ہے، نہ ہی آپ کا رب آپ سے دشمنی کیا ہے۔ مکہ والے کہہ رہے تھے نا کہ دیکھو ان کے رب نے ان کو یتیم کر دیا، دیکھو ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، تو وہی اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ دو چیزوں کی قسمیں کھا کر کے اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے پروردگار نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے دشمنی کی ہے، یعنی کہ ہم نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے، آپ کو چنا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے۔ چوتھی آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے بعد والی حالت پہلی والی حالت سے بہتر ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب آگے جو ہے آسانیاں آنے والی ہیں۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ کی جو بعد والی حالت ہوگی وہ پہلے والی حالت سے بہتر ہوگی۔ یعنی کیا ہوگا؟ اسلام کا بول بالا ہوگا، جو ہے بہت ساری جگہ جو ہوں گی وہ فتح ہوں گی۔ اس طریقے سے اس آیت میں جو ہے وہ خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ آخرت جو ہوگی دنیا سے بہتر ہوگی، دنیا جیسی بھی ہو کٹ جائے گی لیکن آخرت جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، تو کیونکہ وہ ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے اور دنیا فانی ہے، تو اس آیت کا یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ بعد والی حالت یعنی کہ آخرت پہلے والی حالت سے یعنی کہ دنیا سے بہتر ہوگی۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظمت ہے، بہت مطلب ہے، لیکن آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور زیادہ ہوگی۔ جہاں سارے نبی ہار مان جائیں گے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کلام کریں گے، جب اللہ کا جلال ایک دم بہت زیادہ عالم میں ہوگا، تو جب سارے نبی جو ہے سفارش کے لیے مطلب معذرت چاہیں گے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا جلال جب بہت عروج پر ہوگا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ تو اس میں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب خوشخبری دی جا رہی ہے کہ دنیا جو ہے آخرت سے بہتر ہوگی۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بعد والی حالت پہلی والی حالت سے بہتر ہوگی۔ اگلی آیت ہے 5ویں آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہی ہے اسلام کا بول بالا ہوگا، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فتح، بہت ساری جگہ جو ہیں وہ فتح ہوں گی، تو آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِذَا لَأَرْضَىٰ وَوَاحِدُكُم مِّنْ أُمَّتِي مِن نَّارٍ، میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بارے میں اللہ میری شفاعت کو قبول فرمائے گا، اللہ فرمائے گا رضیت یا محمد، کیا آپ راضی ہو گئے محمد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی رضیتو، ہاں اللہ میں راضی ہو گیا۔ اس آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی تھی کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ 6ٹھی آیت ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو اللہ نے یتیم نہیں پایا پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو نعمتیں مطلب نازل کی ہیں، اللہ نے جو نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں اس کا ذکر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ کو اللہ نے یتیم نہیں پایا پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ یعنی کیا ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان بی بی آمنہ کے جب شکم میں تھے، شکم مبارک میں تھے، تو کیا ہوا تھا کہ آپ کے
ابا جان عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب در یتیم تھے، یعنی انوکھے مطلب یہ یتیم ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو آپ کی امی جان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں گئے، تو جب عبد المطلب بھی انتقال فرما گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش میں گئے، جو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرماتے تھے، جہاں جاتے سفر میں ساتھ لے کر کے جاتے، ہر نان نفقے کو ابو طالب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نان نفقے کو اٹھایا کرتے تھے۔ تو اسی کی جو ہے اسی نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ کو اللہ نے یتیم نہیں پایا تھا، پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اگلی آیت ہے 7ویں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ آپ شریعت سے ناواقف تھے، اللہ نے آپ کو شریعت کا راستہ بتایا، پھر آپ کو سب چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا۔ یعنی کہ اس آیت میں بھی نعمت کا اظہار ہے، نعمت جو عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی کا مطلب ذکر ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کیا، آپ شریعت سے ناواقف تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، شریعت کا راستہ بتایا، یعنی کہ یہاں پر نبوت جو دیا اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمایا۔ اگلی 8ویں آیت ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ نے آپ کو نادار پایا تو آپ کو مالدار بنا دیا۔ تو یہاں پر بھی جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، تو اس طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالدار کر دیا، کیونکہ ایک بہت اچھی بزنس وومن تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نادار پایا، یعنی کہ غریب پایا تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، یعنی کہ اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا۔ تو اس میں بھی نعمت کا ذکر ہے۔ 9ویں آیت ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر سختی نہ کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے، لیکن یہاں پر حکم جو ہے وہ تمام امتیوں کو ہے، حضور کے واسطے سے تمام امتی کو جو ہے اس کا حکم ہے کہ یتیم پر سختی نہ کریں، ہمیں یتیم پر سختی نہیں کرنا چاہیے، مطلب اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اگلی آیت ہے 10ویں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ ڈانٹیں۔ سائل کس کو کہتے ہیں؟ سوال کرنے والے کو، سوالی کو، جو مانگنے آتے ہیں ان کو۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں نبی کے واسطے سے تمام امتیوں کو کہ سائل کو نہ ڈانٹے، یعنی ان کو جھڑکے نہ۔ جب کوئی سائل آئے تو اس کو مطلب جھڑکنا نہیں ہے، جو ہمارے پاس موجود ہو وہ دے دینا ہے، اور اگر نہ ہو تو اچھے انداز میں منع کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جھڑکنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یتیم پر سختی کرنے سے اور سائل کو ڈانٹنے سے، اس کو جھڑکنے سے اس کی ممانعت آئی ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ 11ویں آیت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں، یعنی اللہ نے جو بھی نعمتیں آپ کو دی ہیں، کیا کیا نعمتیں دی؟ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا، پھر اللہ نے آپ کو شریعت سے ناواقف پایا تو آپ کو شریعت کا راستہ بتایا، یعنی کہ نبوت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو نادار پایا تو آپ کو مالدار بنا دیا،
تو ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں، یعنی کہ اللہ نے آپ کو جو بھی نعمتیں دی ہیں اس کا ذکر کریں۔ جب اللہ جو ہے کسی کو دولت عطا فرماتا ہے تو اس دولت کو اللہ کو پسند ہے کہ اس دولت کا اظہار کیا جائے، اس شکر ادا کیا جائے۔ اللہ کو نعمت کا اظہار کرنا بندوں کا یہ بہت پسند ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے ہمیں اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ تو اس میں حکم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امتیوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سورت کمپلیٹ ہو گئی۔ آپ لوگ کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتی ہیں۔